صابرین، اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کن کا؟ صبر کرنے والوں کا۔ کن کن چیزوں میں صبر ہے؟ فقر و فاقہ، البأساء والضراء، اور دکھ میں، تکلیف میں، زخم کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں یا کسی اور نوع کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، وحین الباس، اور جنگ کے وقت۔ اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے حق و باطل کے درمیان جنگ، یہ درست اضافہ ہے، یعنی جنگ سے مراد عام جنگ نہیں ہے، یہ میں وضاحت سے بعد میں عرض کروں گا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو متقی ہیں، خدا ترس۔ اب اسی من میں پہلی بات جس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بند کلی کھلتی ہے تو اس کی پتیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پتیاں پہلے بھی تھیں، اس میں نظر نہیں آ رہی، پہلے وہ کلی تھی، اب کھل کر پھول بن گیا۔ بالکل یہی نسبت ہے سورۃ العصر میں اور اس آیت البر میں۔ یہ آیت ہے، اس کا یہ نام میں نے تجویز کیا، آیت البر۔ یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے وہاں لفظ آیا تھا الا الذین آمنوا، یہاں 5 پتیاں آ گئی ایمان کی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ وہاں ایک اصطلاح آئی تھی وعملوا الصالحات، یہاں یوں سمجھیے کہ ایک تنے سے 3 شاخیں برآمد ہو گئی ہیں۔ ایک شاخ کا عنوان ہے ہمدردی، اور ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکا، اگرچہ وہ مال طبعاً بہت محبوب ہے ہر انسان۔ اس اعمال صالحہ کا دوسری شاخ عبادات، نماز اور زکوٰۃ، اور تیسری شاخ معاملات۔ معاملات انسانی کا اکثر و بیشتر دار و مدار کانٹریکٹ پر ہوتا ہے، معاہدے پر ہوتا ہے۔ نکاح جو ہے یہ خود ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، بڑے بڑے سارے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں۔ ایک مزدور اور مزدور رکھنے والے کا ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے، چاہے وہ لکھا نہ گیا ہو۔ ایمپلائر ایمپلائی کے تو باقاعدہ معاہدات لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا کور کر رہا ہے بین الانسانی معاملات میں کہ جو عہد وہ کر لیں اس عہد کو پورا کریں۔ اور پھر جیسے صبر کی بات آئی تھی سورۃ العصر میں، یہاں 3 مقامات خاص طور پر، اور ان کا خاص تعلق ہے ایک خاص عمل سے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، فقر و فاقہ، بھوک، تنگی، احتیاج اور تکلیف اور جنگ کے وقت، یہ سارے اوصاف اگر جمع ہوں تو قرآن کا تصور نیکی پورا ہوتا ہے۔ یہ انسانی سیرت کا ایک ہیولہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا۔ پوری شخصیت نگاری اس کے اندر موجود ہے۔ یہ شخصیت جو ان عناصر کا مجموعہ ہے وہ ہے نیک۔ وہ اگر دعویٰ کرے نیکی کا تو درست، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچے ہیں۔ اور اضافی طور پر نافلۃ لک، یہی متقی ہیں۔ تمہارے ذہنوں میں کوئی اور تصورات ہوں گے تقویٰ کے، اور متقیوں کی کچھ اور تصویر ہوگی تمہارے ذہنوں میں، یہی متقی ہیں۔ یہ متقی ہے اور یہی متقی ہے میں بڑا فرق ہو گیا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں حصر۔ ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے۔
زید عالم ہے تو دوسروں کے عالم ہونے کا انکار نہیں ہے، اس میں نفی نہیں ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ زید ہی عالم ہے، یہ حصر ہے کہ ان میں سے صرف زید عالم ہے، صرف یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، اور صرف یہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں۔ تو آپ نے ایک ربط دیکھا جو میں نے کل عرض کیا تھا سورہ ہود کی آیت کے حوالے سے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اس کی آیات پہلے بہت محکم کی گئی، پختہ، چند الفاظ کے اندر معانی کا، ہدایت کا، حکمت کا، معرفت کا سمندر جو ہے وہ بند کر لیا گیا، پھر انہی کی آہستہ آہستہ تفصیل ہوتی ہے۔ یہ پہلی تفصیل ہے سورۃ العصر۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس آیت میں خاص قسم کے تصور نیکی کی نفی کی گئی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اس کی نفی کے حوالے سے پھر نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک مکمل کتاب قرآنی اخلاقیات، اس پر ایک مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو ایک بات سے پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے، انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے۔ میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے کے، میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے، وہاں دیگ بھی تو پیش کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا، ضمیر، کانشنس، یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے۔ ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا، لیکن قرآنی اصطلاح ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے، دیکھو تم نے جھوٹ بولا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کر رہی ہے، دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا کام نہیں کیا۔ یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں نا۔ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی ہے۔ معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے بہت نیک ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے۔ تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے یہاں، اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے،
وعدہ پورا کرے، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے، کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے۔ باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے، نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں، سبیلیں لگا رہی ہیں، مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دھمال کھیلتی ہیں، وہی سیاہ کپڑے پہن کے، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں۔ مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا، اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی۔ اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم، لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا تھا، اب تو ذرا فاصلے پر ہے، تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی، اور گاتے بجاتے ہوئے۔ انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارند، گر تو نمی پسندی تقدیر قضا را۔ در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے۔ در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارند، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے۔ گر تو نمی پسندی تغییر کن قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ گر تو نمی پسندی تغییر کن قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے۔ تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت ہے۔ تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، ویسے نہایت درندگی، سفاکی، انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا۔ اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے، وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا، اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے۔ کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ۔ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ۔ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا۔ وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون۔ اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول۔ کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ
جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا، تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے۔ اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے، یہ جنوب میں ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر۔ پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے، قول اور فعل۔ یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں۔ تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے۔ لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ نہیں ہے۔ تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی تھی۔ نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے حق اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا، کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں۔ بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے۔ وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے۔ اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا۔ یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی، اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع مل گیا۔ بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے، 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں۔ بہرحال ایک مرکز مہیا ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں، جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے، کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا
تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے. جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا. اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہوئی. تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف. چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے. آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر. اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا. گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی. آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت، جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے، اس کو مقدم رکھتے ہو. یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے. اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا. اس کی تربیت بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے. اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف. فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی. حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا. اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا. حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس. اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی. آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا. اور اسی لیے اس مسجد میں 2 قبلے ہیں، 2 محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب. اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں. فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا. یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا. کیسا رسول ہے یہ؟ کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آ گیا.
نیکی بھی ایک جذبہ ہے، یہاں نیکی کی حقیقت عنوان ہے، اس کی روح ایمان ہے، اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے